اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ النساء کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ النساء کی آیات نمبر 116 تا 121 پھر سے شامل ہیں۔ آج ان آیات کی دوسری قسط ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا ان یدعون من دونہ الا اناثا وان یدعون الا شیطانا مریدا لعنہ اللہ وقال لا تتخذن من عبادک نصیبا مفروضا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا۔ ناظرین، گزشتہ نشست میں میں نے ان آیات کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ شرک کھلی گمراہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسا لیا۔ مشرک کے علاوہ گناہوں کی معافی کن کن گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے۔ پھر میں نے یہ بھی عرض کیا کہ عورتوں کے نام کی دیویاں کیسے بنائی جاتی ہیں۔ پھر دنیا میں شرک اور بت پرستی کی ابتدا کب ہوئی، یہ معلومات میں نے آپ کو فراہم کی۔ پھر میں نے یہ بھی عرض کیا کہ ہندوستان میں بت پرستی کا کیا رجحان ہے اور کیا کیا انہوں نے کون کون سے بت بنائے ہوئے ہیں۔ آج کی نشست میں عرض کروں گا کہ شیطان کی پوجا کیسے کی جاتی ہے اور کون کون ہے اور اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، دراصل وہ سرکش شیطان کو ہی پکارتے ہیں۔ ناظرین، حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں لکھتے ہیں کہ المرید العاتی المتمرد، یعنی نافرمان اور سرکش کو مرید کہتے ہیں۔ مشرکین شیطان کی بلا واسطہ تو عبادت نہیں کیا کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے شیطان کے بہلانے پھسلانے سے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت چھوڑ کر ان دیویوں کی عبادت شروع کر دی تو گویا انہوں نے اپنے نفسوں کی باغ ڈور شیطان کے ہاتھ میں دے دی اور اس کی اطاعت کاملہ پر راضی ہو گئے۔ اس لیے وہ دوسرے معنوں میں شیطان ہی کو پوجا کیا کرتے تھے۔ اول تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معبود بنانا، اس سے بڑھ کر ضلالت کیا ہو سکتی ہے۔ پھر بنایا بھی تو کن کو؟ پتھروں کو جن میں کسی قسم کی حس و حرکت بھی نہیں اور عورتوں کے نام سے موسوم ہیں، اور کس کے بتلانے سے؟ شیطان مردود و ملعون خداوندی کے بہکانے سے کیا اس ضلالت کی نظیر مل سکتی ہے؟ لعنہ اللہ، ایسے سرکش شیطان اور اس کے ماننے والوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ لعنت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ وَقَالَ لَا تَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں سے ضرور اپنا حصہ مقرر حصہ لوں گا۔
جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے۔ اس نے تکبر کیا، جس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ملعون قرار دے دیا، تو اس نے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ شیطان کا یہ دعویٰ صریحاً انسان دشمنی ہے، اور وہ کہنے لگا، قسم ہے تیری عزت و جلال کی، جب تک بنی آدم میں جان رہے گی اس وقت تک میں برابر ان کو بہکاتا رہوں گا۔ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر کے ان سے اپنا مقرر حصہ وصول کروں گا۔ ناظرین، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ اے آدم علیہ السلام، وہ جواب دیں گے، اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں بار بار حاضر ہوں اور سب بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دوزخ کا لشکر نکال، یعنی دوزخی لوگوں کو باہر نکال دو۔ وہ پوچھیں گے کہ کتنے لوگوں کو نکالوں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہر ہزار میں سے 999 لوگ باہر نکال دو۔ بس اس وقت مارے خوف کے بچہ بوڑھا ہو جائے گا۔ پارہ نمبر 17 سورۃ الحج آیت نمبر 2 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتٍ حَمْلٍ حَمَلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی، اور تو لوگوں کو نشے میں دیکھے گا، حالانکہ وہ ہرگز نشے میں نہیں ہوں گے، اور لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 1000 میں سے ایک جنتی ہم میں سے کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوش ہو جاؤ، تم میں سے ایک آدمی کے مقابلے میں یاجوج ماجود اور دوسرے کافروں میں سے ہوں گے۔ ناظرین، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر تبیان القرآن میں لکھتے ہیں کہ شیطان لعین نے کہا کہ میں ضرور تیرے بندوں میں سے ایک مقدار معین اپنا لوں گا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو شیطان کے وسوسوں کو قبول کریں گے اور اس کی اتباع کریں گے۔ اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کے متبعین کم لوگ ہوں گے، کیونکہ من تبعیض کے لیے آتا ہے، حالانکہ شیطان کے متبعین کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور اس کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے بہت کم ہیں۔ کیونکہ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 83 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو سوائے چند لوگوں کے تم سب شیطان کی پیروی کر لیتے۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کی بغاوت کا ذکر کچھ یوں کیا ہے، قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتِنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور شیطان نے کہا، بھلا دیکھو تو جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اگر تو مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے تو میں اس آدم کی اولاد کو ضرور جڑ سے اکھاڑ دوں گا، سوائے چند لوگوں کے۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ قیامت والے دن سوائے چند لوگوں کے زیادہ تر لوگ شیطان کے پیروکار موجود ہوں گے۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ اور میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، اور میں ضرور انہیں جھوٹی امیدوں میں رکھوں گا۔
नाज़रीन, शैतान ने हर शिरकिया फेल का कोई ना कोई फलसफा बना रखा है। अल्लाह ताला के साथ ऐलान बगावत करते वक्त तो उसने ये दावा भी किया कि ना सिर्फ मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा बल्कि उनको झूठी उम्मीदें दिलाता रहूंगा। इसी दावा की बुनियाद पर वो अवाम उन्नास के दिलों में वसवसे डालता है और उनके अजहान में फजूल रस्म और रिवाज, गलत कारियों और शिरकिया आमाल अफआल के बारे में गलत तरीके और गलत तौजीहात डालता रहता है। इसी वजह से लोग अपने गलत आमाल और अफआल की तावीलें पेश करते हैं। बहुत से लोग हैं जो हराम चीजें खाते और पीते हैं, लेकिन अपने तई वो इस अमल का कोई ना कोई जवाज ढूंढ लेते हैं। इस तरह वो हलाल और हराम में तमीज नहीं कर पाते। दाढ़ी मडवाने का फलसफा शैतान के हवारियों ने ये समझाया है कि ये फोतों की रतूबत को जज़ब कर लेती है, जिससे कुव्वत मर्दमी कम हो जाती है, लिहाजा दाढ़ी नहीं रखना चाहिए। हालांकि तजर्बा से ये बात साबित हो चुकी है कि दाढ़ी वाले हजरात जिनसी अफ़ाल और दूसरों की निस्बत ज्यादा बेहतर तौर पर अदा कर सकते हैं। बहरहाल ये शैतानी फलसफा था, तिब के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन शैतान ने इस तरफ लगा दिया है। नाज़रीन, अल्लामा मुफ्ती अबू सालेह बिन सालेह मोहम्मद कासम कादरी अत्तारी मद्दजिल्लहु अपनी तफसीर सिरातुल जिनान में लिखते हैं कि शैतान मरदूद का बड़ा मकसद लोगों को बहकाना और अमली एतबार से ऐसा कर देना है कि निजात और मगफरत का कोई रास्ता बाकी न रहे। इसलिए वो मुख्तलिफ तरीके अपनाता है। इनमें से एक ये है कि लंबे अरसा तक जिंदा रहने की सोच इंसान के दिलो दिमाग में बिठाकर मौत से गाफिल रखता है, हत्ता कि इसी आस उम्मीद पर जीते जीते अचानक वो वक्त आ जाता है कि मौत अपने दर्दनाक शिकंजे में कस लेती है। फिर पिछतावे के अलावा कुछ बाकी नहीं रहता। अपने किए हुए आमाल के इंजाम से दो चार होना ही पड़ता है। नाज़रीन, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लंबी जिंदगी की उम्मीद दिल में बांध लेना जहालत और नादानी की वजह से होता है, या फिर दुनिया की मोहब्बत की वजह से। जहालत और नादानी तो यह है कि आदमी अपनी जवानी पर भरोसा कर बैठे और बुढ़ापे से पहले मरने का ख्याल ही दिल से निकाल दे। इसी तरह आदमी की एक नादानी यह है कि तंदुरुस्ती की हालत में नागहानी मौत को नामुमकिन समझे। लिहाजा ऐसे शख्स को चाहिए कि वो इन बातों पर गौर करे। पहली बात कौन सी? क्या लाखों बच्चे जवानी की दहलीज पर पहुंचने से पहले ही मौत का शिकार नहीं हुए? और दूसरी बात यह कि क्या हजारों इंसान चढ़ती जवानी में मौत से हम आगोश नहीं हुए? तीसरी, क्या सैकड़ों नौजवान भरी जवानी में लुकमा अजल नहीं बने? और चौथी बात यह कि क्या नौजवानों की एक कसीर तादाद बीमारियों का शिकार नहीं हुई? इन बातों पर गौर और फिक्र के साथ एक और बात दिल में बिठा ले कि मौत इसके इख्तियार में नहीं, कि जब ये चाहेगा तो उसी वक्त आएगी। इस तरह जवानी या किसी और चीज पर भरोसा करना खुद ही एक नादानी नजर आएगी। लंबी जिंदगी की उम्मीद की दूसरी वजह दुनिया की मोहब्बत है। इंसान अपने दिल को तसल्ली देता है कि अभी तो जमाना पड़ा है, अभी किसने मरना है, मैं पहले मकान बना लूं, फलां कारोबार शुरू कर लूं, अच्छी गाड़ी खरीद लूं, सहूलियत से अपनी जिंदगी भर लूं। जब बुढ़ापा आएगा तो अल्लाह अल्लाह करने लग जाएंगे। इस तरह हर काम से 10 काम निकालता चला जाता है, यहां तक कि एक दिन पैगाम अजल आ जाता है। ये सब शैतान के शाखसाने हैं। वो अपने दावा के मुताबिक इंसान को वर्गलाता है। वला आमुरन्नहुम फला युबत्तिकुन्ना आज़ाना लनाम, और उन्हें हुक्म दूंगा कि चौपायों के कान फाड़ डालें। नाज़रीन, ज़माना जाहिलियत में जानवरों के कान छेद कर उन्हें आज़ाद कर दिया जाता था।
یعنی جب کوئی اونٹنی 10 بچے جن لیتی یا جس اونٹ کے نطفہ سے 10 بچے پیدا ہو چکتے تو اسے اپنے دیوتا کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے اور اس سے کام لینا حرام سمجھتے، اس کا دودھ پینا بھی حرام سمجھتے اور علامت کے طور پر ان کے کان چیر دیتے۔ بعض تفاسیر میں لکھا ہے کہ جب اونٹنی 5واں بچہ جنتی تو اس کا کان چھید کر آزاد چھوڑ دیتے۔ اس عمل کو بحیرۃ الانعام بھی کہا گیا ہے۔ صحیح بخاری و مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ بحیرہ وہ ہے جس کا دودھ بتوں کے لیے روکتے تھے، کوئی اس جانور کا دودھ نہ نکالتا، اور صائبہ وہ جانور جس کو اپنے بتوں کے لیے چھوڑ دیتے تھے، کوئی ان سے کام نہ لیتا۔ پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 103 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون۔ اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کیا ہے کان چرا ہوا، اور نہ صائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حامی۔ ہاں، کافر لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں، اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ یعنی کسی بھی چیز کو حلال یا حرام کرنے کا اختیار اللہ کو ہے، یا اس کی اجازت سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام اور حرام کی ہوئی چیز کو حلال کرتا ہے تو وہ تشریع اور قانون سازی کا حق اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے اور حقوق ربانی میں مداخلت کا مجرم بن رہا ہے۔ چنانچہ جن جانوروں کا گوشت اور دودھ اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے، ان سے خدمت لینے، ان پر سواری کرنے، بوجھ لادنے کی اجازت بخشی ہے۔ شیطان کے بہکانے کے باعث لوگ یہ سب کچھ اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور انہیں حکم دوں گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ صورت میں تبدیلی کر ڈالیں۔ یعنی شیطان کا ایک اور دعویٰ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی مرد ایسی شکل و صورت بنائے کہ وہ عورت معلوم ہونے لگے، یا کوئی عورت ایسی ہیئت قضائی بنائے کہ وہ مرد معلوم ہو۔ دوسرے یہ کہ بہروپ دھار کر لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جائے۔ تیسرے یہ کہ اپنی ہی شکل و صورت میں اپنی مرضی کے مطابق ایسی قطع و برید کی جائے جس سے وہ خوبصورت بن سکے۔ داڑھی منڈانا بھی اسی ضمن میں آتا ہے۔ اس کا تذکرہ میں پہلے کر چکا ہوں۔ ناظرین، چوتھے یہ کہ کسی مخلوق سے وہ کام لیا جائے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا نہیں کیا، مثلا لڑکوں سے لواطت کرنا، یا جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کو پیدا کیا ہے اس سے وہ کام نہ لینا، مثلا مردوں اور عورتوں کو بانجھ بنانا، برتھ کنٹرول، منصوبہ بندی، اسقاط حمل سے انسانی نسل کو روکنا، خصی کرنا وغیرہ، یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ عورتوں کے گھر کے میدان سے باہر لا کر کھیتوں اور معیشت کے میدان میں لانا، اور ایسے کام دراصل فطرت کے خلاف جنگ ہے، جس کے نتائج ہمیشہ ہی برے نکلتے ہیں، اور فطرت کے خلاف جنگ میں بالآخر انسان ہی ناکام رہتا ہے، اور یہ سب پٹیاں شیطان ہی پڑھاتا ہے، اور ہر زمانہ میں اس کی صورتیں بدلتی رہتی ہیں۔ ناظرین، صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ گودنے یعنی سوئی سے جسم میں سرما یا نیل بھرنا والی اور گدوانے والی، چہرہ کے بال صاف کرنے والی، حسن میں اضافے کے لیے دانتوں میں فاصلہ پیدا کرنے والی، اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلنے والی عورتوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔
ایک عورت کے اعتراض پر انہوں نے فرمایا کہ میں اس پر لعنت کیوں نہ بھیجوں جس پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہو، اور اس کا اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ذکر موجود ہے۔ پارہ نمبر 28 سورۃ الحشر آیت نمبر 8 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولَ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور رسول تمہیں جو کچھ دے وہ لے لو، اور جس سے تمہیں روک دے تو رک جاؤ۔ ناظرین، مسلم شریف کی ایک اور حدیث کے مطابق حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میری بیٹی کو حصبہ یعنی جلد کی بیماری تھی جس سے اس کے بال جھڑ گئے ہیں، میں نے اس کی شادی کر دی ہے، کیا میں اس میں مصنوعی بال جوڑ سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بال جوڑنے والی اور جڑوانے والی دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ سوچ لیجئے، وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، جس نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ شیطان کو دوست بنا لیا تو بے شک وہ صریح خسارے میں ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے شخص کی عاقبت خراب ہو گئی، وہ عبدالآباد تک جہنم میں رہے گا اور وہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ یعدہم ویمنیہم، شیطان انہیں جھوٹے وعدے اور جھوٹی آرزوئیں دلاتا رہتا ہے، وہ گناہ کو مزین کر کے دکھاتا ہے، یعنی اس کو خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے کہ اس میں بڑا فائدہ ہے، اسے اختیار کر لو۔ کفر، شرک، بدعات اور غلط رسومات کی ترغیب دے کر انہیں اپنا دوست بناتا ہے۔ وَمَا يَعْدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، شیطان تو انہیں محض دھوکے اور فریب کا وعدہ دیتا ہے، وہ جو کچھ لوگوں کو دکھاتا ہے سب سراب ہوتا ہے۔ جب انسان آخرت میں پہنچے گا تو پتہ چلے گا کہ اس کے اعمال میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ جو کچھ کرتا رہا شیطان کے بہکاوے میں آ کر کرتا رہا، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ایسے اعمال کا کچھ اجر نہیں۔ اس دھوکہ کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اولئک مأواہم جہنم، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، ولا یجدون عنہا محیصا، پھر جہنم سے رہائی کی کوئی صورت نہیں ہوگی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے ورغلاوے سے بچائے، اس کے وسوسے سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کی شرارتوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اپنے سایہ تلے، اپنے رحم کے سایہ تلے رکھے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست میں اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔